الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دین کی بات سننے کی اور دین کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ عزیزوں، ہر گھر کی بنیادی ضرورت دو چیزیں ہیں۔ ایک تو گھر کے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا ڈبہ، ایسا باکس، ایسی الماری ہو جہاں پر مقدس اوراق کو اہتمام سے رکھا جائے، احترام، ادب۔ ایک اللہ والے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز، وہ فرماتے ہیں زندگی کا میرا نچوڑ یہ ہے کہ گھروں میں بے برکتی، نحوست، جھگڑے، لڑائیاں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں مقدس اوراق کا احترام نہیں ہوتا، وہ اخبار جس پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات لکھے ہوئے، وہ اخبار نیچے گرا ہوا ہے، اس پہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح بہت ساری چیزیں، بچے کے اسکول کی کتاب ہے جس میں اللہ کا نام ہے، وہ زور سے نیچے گرا رہا ہے، وہ صفحہ جس پہ اللہ کا نام ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے، اور کچرے کے ساتھ بعض دفعہ وہ اوراق بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اس سے بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ جس ڈبے میں کچرا ڈالا جاتا ہے مقدس اوراق بھی اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے زندگی بھر یہ دیکھا کہ جس گھر میں مقدس اوراق کا احترام نہیں ہوتا، اس گھر میں اتنی بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے جیسے جادو اور جیسے کہ گندی چیزوں کی نحوست۔ اور فرمایا بلکہ اس سے بھی بڑی نحوست، اس لیے کہ جادو کرنے کے لیے جادوگر کو جو طاقت ملتی ہے وہ مقدس چیزوں کی بے ادبی سے ملتی ہے۔ جادو کفر ہے، اور یہ وہ کام ہے جس سے شیطان کی مدد ملتی ہے، اور شیطان ایسے اپنی مدد کسی کو بھی نہیں دیتا، پہلے اس سے غلطیاں کرواتا ہے، اور بڑی غلطی جو کرواتا ہے شیطان جادوگر سے وہ ہے قرآن کی توہین، احادیث کی توہین، مقدس اوراق کی توہین۔ جو جتنا زیادہ ان چیزوں کی توہین کرتا ہے وہ اتنا بڑا جادوگر، اتنا بڑا شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جادو تو شیطان کی مدد سے ہوتا ہے نا، یہ شیاطین جو مدد کرتے ہیں وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں، اور ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ جتنے جادوگر بیٹھے ہوئے، آج اللہ پاک امت کی حفاظت فرمائے۔ عزیزوں، یہ دیواروں پہ جادوگروں کی چوکنگ دیکھیں، بڑے بڑے جادوگر آج مسلمان معاشرے میں مزے سے کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور مسلمان ہی ان کے پاس جا رہے ہیں اپنے مسائل لے کر، اور وہ جادو یعنی کفر کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ حل کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ تعویذ دے رہے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جادو کرنا اسلامی ریاست میں اتنا بڑا جرم ہے کہ تمام فقہا نے اس کی سزا قتل لکھی ہے کہ جادوگر یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کیا جائے، اس لیے کہ جادو میں دو بڑی خرابیاں ہیں، ایک شرک اور دوسرا فساد فی الارض، یعنی زمین میں بگاڑ پھیلانا۔ تو جتنا بڑا جادوگر جو بنتا ہے یہ شیطان کی مدد سے بنتا ہے۔ شیطان آ کر وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، 8ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کو آ کر پیغامات پہنچاتا ہے۔ تو شیطان پھر ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جادو کرنا ہے، میری مدد چاہیے، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ناپاک رہنا پڑے گا، نمازیں چھوڑنی پڑیں گی۔ کرتے 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 بعض یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پیشاب پینا پڑے گا گندے جانوروں کا، وہ بھی کر رہے ہیں، بعض اس سے آگے غلاظت کھانی پڑے گی، وہ بھی کھا رہے ہیں، اور اسی میں پھر مقدس اوراق کی توہین کروائی جاتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے مقدس اوراق کی توہین، کہ اس کے کرنے سے ایک جادوگر کو شیطان کی مدد مل رہی ہے۔ اب غور کریں، جب ہمارے گھر میں یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا
تو کیسی نحوست ٹپکے گی، کیسی بے برکتی آئے گی۔ اور عزیزوں دکھ کی بات یہ ہے، ہمارے گھروں میں برتن آئے نا، ان کے لیے الگ الماری بنتی ہے، اور زیور کے لیے الگ باکس بنتا ہے، پیسے رکھنے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، قیمتی والیٹ خریدتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے، موبائل پہ اسکریچز نہ آئے اس کا پاؤچ خریدتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، کیا اس قرآن کا ایک حرف یا ایک نقطہ، کیا اس سے زیادہ قیمتی چیز بھی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک نقطہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک حرف پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہمارے گھر میں جو قرآنی آیات مختلف چیزوں پر لکھی ہوتی ہیں یا مختلف کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ کتاب پرانی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، اسے ہم پھر کہاں رکھتے ہیں؟ اس میں تو اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موتی جیسے ارشادات ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لکھا ہوا ہے، ہم اسے کہاں سنبھال کے رکھتے ہیں؟ ہم اسے موڑ تروڑ کے کسی تھیلی میں یوں گھسا دیتے ہیں اور پھر وہ تھیلی لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی بڑی بات ہے لا کے رکھ دیتے ہیں، ورنہ بھائیوں دوستوں دکھ کی بات دیکھنے میں یہ آیا کچرے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں مقدس اورات۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے گھر کی ایک بنیادی ضرورت بھائیوں، اسے ضرورت سمجھیں اپنے گھر میں، برتن کی الماری، باقی چیزوں کی ایک جگہ، مقدس اوراق کے لیے خوبصورت سی ایک ٹوکری گھر میں رکھیں۔ عزیزوں کوئی کاغذ ایسا نظر آئے، جہاں کاغذ نظر آئے دیکھ لیں اس پہ کوئی اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا، یا کسی ایسے انسان کا نام جس میں اللہ کا نام آ رہا ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، حبیب الرحمن ہو، کوئی بھی کسی بھی صحابی کا نام آ رہا ہو، اسے اٹھا لیں بھائی، چوم لیں اور اس مقدس ٹوکری میں رکھ دیں۔ آپ ادب کرنا شروع کریں عزیزوں، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمت برستی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس دور میں تو قرآن پاک پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوتا تھا، جس دور میں جو چیزیں میسر ہوتی ہیں اس دور میں اسی چیز کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، اتنے ماہر لوگ تھے پتے پہ لکھ لیتے تھے، آج تو مشکل ہے، لیکن اس دور میں یہی چیز پیج کے طور پہ کام آتی تھی، تو ماہر تھے پتوں پہ لکھ لیتے تھے، ہڈی پہ لکھ لیتے تھے۔ اب صحابہ اور ایک ان کی اہلیہ، ایک صحابی ان کے زوجہ، قرآن کے عاشق صحابہ گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور فرمایا آقا جی چاہتا ہے قرآن حفظ کر لیں، نسخہ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کسی صحابی سے ہمیں چند دن کے لیے دے دیں، ہم چاہتے ہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا کہ آپ انہیں دے دیجیے، کچھ وقت کے لیے عنایت کر دیں، یہ یاد کر کے لوٹا دیں گے آپ۔ اب وہ صحابی اور صحابیہ جن کے دل میں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل میں اللہ کی سچی محبت، لے تو آئے گھر میں پتوں پہ اور ہڈی پہ لکھا ہوا کلام پاک جتنا حصہ تھا، اب میرے عزیزوں رکھیں کہاں؟ ساری رات یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، تو طے یہ ہوا کہ آدھی رات صحابی فرمانے لگے کہ ہم نے یہ طے کیا کہ آدھی رات یہ لکھا ہوا کلام میں اپنے سر پہ رکھوں گا، اور آدھی رات کے بعد میری اہلیہ یہ لکھا ہوا کلام اپنے سر پہ رکھیں گی۔ اللہ کی کتاب ہے، انہیں پورے گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں نظر آئی، کہاں رکھیں؟ اللہ کی کتاب ہے، سرہانے رکھتے تو بے ادبی لگتی، کہیں اور رکھتے تو بے ادبی لگتی، بس ساری رات اس سوچ میں گزر گئی کہ اللہ کا کلام رکھیں تو کہاں رکھیں؟ یہ تو زمین و آسمان کے خالق اور مالک اور رازق کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالی نے سورہ یاسین، فرشتوں کو سورہ یاسین سنوائی گئی، فرشتے کہنے لگے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ کلام دیا جائے گا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ کریں گے، اور کتنی خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نوری مخلوق کی نظر میں اس قرآن کی اتنی اہمیت۔ اب صحابہ نے تربیت اللہ کی پیاری نبی سے پائی تھی نا میرے عزیزوں، ساری رات سوچ کے گزر گئی۔ اب آدھی رات صحابی نے سر پہ رکھا، آدھی رات ان کی زوجہ نے سر پہ رکھا، صبح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو بڑا عجب معاملہ، صحابی نے الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی بغیر اٹکے پڑھتے چلے گئے، ان کی زوجہ نے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی ساری رات قرآن کے ادب کی برکت سے اللہ نے میاں بیوی دونوں کو حافظہ بنا دیا، دونوں کو حافظ بنا دیا، شوہر بھی حافظ ہو گئے، بیوی، ادب کی وجہ سے۔ اب یہ ادب جب میرے گھر میں ہوگا عزیزوں، اللہ اکبر، جب ہمارے گھر میں ایک ایک اللہ کے نام لکھے ہوئے کاغذ کا ادب ہوگا، کاغذ کی ویلیو نہیں ہے، نام کس ہستی کا ہے عزیزوں، کاغذ کی قیمت نہیں ہے، یہ آیت کس کلام کی لکھی ہوئی ہے، اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن حدیث کس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات ہیں۔
جیسے ایک بلاک ہو نا میرے عزیزوں، وہی بلاک اگر بیت الخلا میں لگ جائے کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن وہ بیت الخلا، وہ بلاک اگر مسجد میں لگ جائے، ایک اینٹ مسجد میں لگ جائے، کتنی قیمتی ہے میرے عزیز بھائیوں دوستوں۔ اسی طرح بھائیوں وہ صفا جس پہ اللہ کا قرآن آ گیا وہ بہت قیمتی ہو گیا، جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک ارشاد آ گیا بہت قیمتی ہو گیا، جس پہ اللہ کا کوئی نام آ گیا وہ صفا بہت، اب عام صفا نہیں رہا، یہ بہت قیمتی ہو گیا۔ اس کی مثال اس اینٹ کی طرح، اس بلاک کی طرح جو مسجد میں لگ گئی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام کسی کاغذ پہ آ گیا وہ بہت قیمتی ہو گیا۔ تو ہم اپنے گھر میں بنیادی ضرورت عزیز، آج گھروں میں جھگڑے کتنے ہیں سوچیں، گھروں کے اندر کیسا ماحول ہو گیا۔ آنکھ بند کر کے 15-20 سال اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، بعض حضرات نے جو اس سے بھی پہلے کا وقت دیکھا، بھائیوں کیسے آنا جانا، گھروں میں رکنا رشتہ داروں کا، چچا کا آنا رکنا، خالہ کا آنا رکنا، ماموں کا آنا رکنا، رات گزارنا، کزنز کا ساری رات 15-16 کا ایک کمرے میں بیٹھنا، کھیلنا، بات چیت کرنا، اور صبح میں سب کا اپنے گھروں پہ رخصت ہو جانا۔ نہ بڑوں کے ماتھے پہ کوئی شکن آتی کہ اتنا بوجھ آ گیا، نہ چھوٹے پریشان ہوتے، نہ آنے والے تنگ ہوتے کہ کیوں جا رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، اتنا کرایہ لگے گا، فیول، نہ جن کے گھر آتے وہ تنگ ہوتے کہ ہمارا اتنا دسترخوان، اتنا پیسہ لگ جائے گا، دعوت کرنی پڑے، دونوں طرف بے تکلفی۔ بھائیوں یہ گھروں کے اندر یہ برکت کیسے اٹھ گئی؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، مہمان نوازی اتنی بڑی سعادت ہے نا عزیزوں، اتنی بڑی سعادت۔ اللہ کے پیارے نبی جب کسی کے دسترخوان پر دعوت تناول فرماتے تو آپ یہ دعا دیتے، اکل طعامکم الابرار، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون، 3 دعائیں فرماتے تمہارا دسترخوان اتنا خوش نصیب رہے کہ روزے دار تمہارے دسترخوان پہ افطار کریں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے افطار کروانا۔ دعا دے رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی، افطر عندکم الصائمون، اتنا خوش نصیب بندہ اللہ تمہیں بنا دے کہ تمہارے دسترخوان پہ روزے دار افطار کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اللہ تمہیں اتنا خوش نصیب بنا دے کہ تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگ کھانا کھائیں۔ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ کھانا کھائیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تم پہ رحمت کی دعا کریں۔ یہ دعوت میں دعا دے رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی، یعنی ایک کی دعوت قبول فرما کر اسے یہ دعا دے کے جا رہے ہیں، اللہ تمہارا دسترخوان اتنا وسیع رکھے کہ تم دعوت کرتے رہو، نیک لوگ یہاں سے سیراب ہوتے رہیں، تم دعوت کرتے رہو، روزے دار کھانا کھاتے رہیں۔ لیکن آج یہ دل اتنے تنگ کیوں ہو گئے؟ ایک چائے کی پیالی چچا زاد گھرانے کو پلانا مشکل لگتا ہے، خالہ کا رتبہ ماں کی طرح ہے، خالہ آ جائیں تو اکرام کا دسترخوان بچھانا مشکل لگتا ہے۔ بھائیوں یہ دل اتنے تنگ کیوں ہو گئے؟ حالانکہ جو شخص آ رہا ہے وہ اپنی روزی ہمارے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، ہم سوچے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے بے برکتی اور نحوست کے سائے آ گئے ہوں، ایسا تو نہیں بے برکتی ہمارے گھر پہ آ گئی ہو۔ برکت تو کھلانے میں ہے بھائیوں، برکت تو یہ ہے آپ کے گھر 10 کی روزی آ رہی ہے، کل آپ کے گھر 4 اور لوگوں کی روزی آ جائے۔ میرے عزیزوں ایک شخص کا واقعہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ملازمت کیا کرتے تھے، اور ملازمت کرتے تو ایک دن جو ہے نا ان کی فرما برداری وفاداری کو دیکھ کر مالک نے ان کی تنخواہ بڑھا دی۔ اب مالک نے تنخواہ بڑھائی ان کی تو ان کا بیہیویئر نارمل، یعنی ایسا نہیں کہ بہت خوش ہو گئے، نارمل کام کرتے رہے جیسے پہلے امانت داری سے کام کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی کرتے رہے۔ تو ایک دن انہوں نے چھٹی کر لی، اب چھٹی کی تو مالک نے جو ہے نا، پہلے چھٹی کی تو مالک نے تنخواہ بڑھا دی، مالک سمجھا شاید یہ وفادار میرا ملازم یہ چاہ رہا ہے میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں، اب تنخواہ بڑھا دی، اس کا بیہیویئر ویسا ہی، وہ ملازم وفاداری ویسا ہی، امانت داری ویسا ہی کام کرتا رہا۔ ایک دن دوبارہ چھٹی کی تو مالک نے تنگ آ کے تنخواہ پھر کم کر دی، پہلی چھٹی پہ تنخواہ بڑھا دی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ تنخواہ کے لیے چھٹی کر رہا ہو، کہیں چلا نہ جائے، وفادار ملازم ہے۔ دوسری چھٹی کی تو تنخواہ کم کر دی، لیکن جب تنخواہ کم کی تو اس ملازم کا رویہ پہلے کی طرح رہا، کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے کی طرح امانت دار وفادار محنت خلوص۔ اس نے بلا کے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تم نے پہلی چھٹی کی میں نے تنخواہ بڑھا دی تب بھی تمہارا رویہ ویسا ہی رہا، کوئی فرق نہیں پڑا، پھر